ان دونوں کی ماں مری ہوئی تھی. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندر سونے والوں سے جلتے ہیں، ان کا بھی وہاں میں نے دیکھا چہرہ سیاہ، اور جو رسول کے مصلے پر کھڑے ہونے والے خوش نصیب سے جلتے ہیں، ان کا بھی میں نے دیکھا کہ چہرہ سیاہ. عیدیں ان کی تھیں پشاور کے دوستوں، عیدیں ان کی تھیں جو اندر والوں کے بھی غلام ہیں، باہر والوں کے بھی غلام ہیں. تو میں کیا کر رہا تھا؟ نانوتوی فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اس لیے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ جد بیضاداری، آج خوبا ہما دارند تو تنہا داری. حسین تو بہت ہیں دنیا میں، لیکن یتیم مکہ تو احسن ہوئے. جمیل تو بہت تھے ہیں اور آئیں گے دنیا میں، لیکن عبداللہ کا یتیم تو اجمل ہوا نا. کامل تو بہت تھے ہیں اور آئیں گے دنیا میں، لیکن آمنہ کا لال تو اکمل ہوا. اس لیے تو حسان اسی لیے تو کہتا ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آمنہ کے لال تیرے جیسا حسین تو آج تک میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. اور بخاری مرحوم فرمایا کرتے تھے اگر میں اس زمانہ میں ہوتا تو حسان سے کہتا متکلم کی یا ہٹا کر نون پہ تنوین لگا دو. یوں کیوں کہتے ہو کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا؟ یوں کہو کہ تیرے جیسا حسین تو آج تک دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور تیرے جیسا جمیل تو آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. تیرا پیکر اقدس تمام جلی خفی سری جاری عیبوں سے پاک نظر آتا ہے، اور تجھے دیکھ کر تو ضمیر بولتا ہے کہ تجھے تیرے پیدا کرنے والے نے تیرے اپنے ذوق کے مطابق سجایا صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دارالعلوم میں، جس کی بنیادوں میں خلیل کے پسینے کی حرارتیں اور جس دارالعلوم کا ماحول خلیل کی آرزوؤں سے مہک رہا ہے. اس دارالعلوم کے استاذ کامل نے جزاک اللہ